السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو پیچھے دوست بیٹھے ہیں آگے تشریف لیں. امجد بھائی بھی آگے تشریف لے رہے ہیں, مرسل بھائی بھی آگے تشریف لائے. میرا سارا بچپن آپ لوگوں سے گزرا, آپ آگے تشریف لے آئے. آپ میرے پرانے ساتھی ہیں, آگے تشریف لائے. میں نے چند باتیں کرنی ہے. پہلی تو بات یہ ہے, یہ صرف اور صرف شاہ صاحب کا حکم ہے اور ہمارے وقار بھائی ہیں, ان کی محبت ہے. ان کو پتہ چلا تو میں آیا ہوا ہوں, تو انہوں نے مجھے نہ ایسے کہنے گھیر دیا. میں تو نہ کوئی خطیب ہوں جی, تو نہ کوئی اتنا بڑا کوئی, میں صرف اپنی حاضری دعانی ہے. میں ایسے ایک مدرس جو بھائی ہوں, اور میں نے ایک حاضری دعانی ہے, اور چند باتیں کرتی ہیں. تو آپ پوری توجہ کے ساتھ سنیں گے. اور یہ پیارے بچے جو بیٹھے ہوئے ہیں, مجھے ان کو زیادہ خوش آمدید کہنی چاہیے. یہ سب سے پہلے ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. سامعین محتشم, میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ ہے قل, فرما دیجیے, بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا. فرما دیجیے جب آپ کے اوپر کوئی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو, اس کے اوپر کیا کرے, فليفرحوا, خوشی کرے. اب خوشی کرنے کی کیا صورت ہے, کس طرح کرنی ہے, یہ ہر بندے کا اپنا ایمان جو ہے وہ ہی بتاتا ہے کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ایسی ہے, آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے, تو صحابہ کرام مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے, کچھ ذکر کر رہے تھے اللہ اور اللہ کے رسول کا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو میرے صحابہ مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر کر رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرہ مبارک سے باہر تشریف لائے, صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے. فرمایا اے صحابہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی دولت سے مالا مال فرمایا, اور اس کے بعد آپ جیسی نعمت عطا فرمائی. اس کا ہم آپس میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں. اب اتنی سی بات بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ آپ قسم اٹھاتے ہیں تو واقعی آپ ایسے کر رہے ہیں. اب صحابہ کرام بھی حیران تو ہو گئے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سے قسم دے رہے ہیں. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پہ قسم اٹھاتے ہیں تو ہم واقعی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت سے مالا مال فرمایا, اور سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. صحابہ کرام نے قسم اٹھائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ میں نے آپ سے قسم اس لیے نہیں لی, آپ نے تو غلط بیانی کی ہے یا جھوٹ کیا ہے یا آپ کے اوپر تہمت ہے, تو آپ
یہ واقعی یہ بات نہیں کر رہے تھے. میں نے آپ سے قسم اس لیے دی ہے تو میں اپنے حجرے مبارک میں بیٹھا ہوا تھا تو جبریل آئے. جبریل نے آ کر مجھے عرض کی اے اللہ کے رسول یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کر رہی ہے اور آپ جیسی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے کو عطا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے اب اس بات پہ فخر فرما رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت نصیب فرمائی ہے یہ کوئی عام بات نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا امتی ہونا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے تمام امتوں کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب امت محمدی کی تعریف ہوئی تو عرض کی یا اللہ یہ ایسی امت ہے تو یہ صرف نیت المؤمن خیر من عملی، یہ صرف آپ ان کے جو اعمال ہیں وہ بعد کی بات ہے. ان کی نیت یہ کرے تو ان کو ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ایک نماز پڑھے تو ان کو کتنی نمازوں کا ثواب ملنا شروع ہو جاتا ہے. تو یا اللہ یہ مجھے عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ امت میں نے اپنے پیارے محبوب کے لیے رکھی ہوئی ہے. اس لیے سامعین محترم یہ آج لوگ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کے دور میں یہ کچھ نہیں تھا. یہ میں کوئی پہلے بھی آپ کو گزارش کی ہے میں نے چند باتیں کر دی. میں کوئی خطیب نہیں ہوں. مجھے بھائی یہ بتائیں بخاری شریف جو ختم بخاری ہے یہ صحابہ کے دور میں تو نہیں تھا. یہ آج لوگ سیرت کانفرنس کرتے ہیں جی سیرت النبی کانفرنس. میں یہ پوچھتا ہوں یہ صحابہ کرام کے دور میں تھا؟ یہ آج آپ لاؤڈ اسپیکر لگاتے ہیں ہر محفل میں لگتا ہے چاہے وہ کسی بھی مساجد کی محافل ہو. تو کیا یہ پہلے تھے صحابہ کرام؟ نہیں. یہ ہر دور کا تقاضا ہے. یہ آج ہر اس بندے کا دل خوشی سے معمور ہے جو جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اما جان حضرت آمنہ کا قول ہے آپ فرماتی ہیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں مکے میں بیٹھی ہوئی تھی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو میرے بدن مبارک سے ایسی نور کی روشنی پھوٹی تو میں مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ لیا. تو آج لوگوں کو یہ تکلیف ہوتی ہے جی آپ صحابہ کرام نے یہ میلاد منایا نہیں ہے تو آپ کیوں مناتے ہیں؟ بھائی آپ کے بیٹے کی خوشی آپ کیا سالگرہ نہیں مناتے؟ جو نہیں یہ میلاد مناتے وہ سالگرہ بھی مناتے ہیں کہ نہیں مناتے؟ تو یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ اپنے ایمان کا تقاضا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت مبارک میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. وہ اما بنعمت ربک فحدث. جو آپ کو نعمت ملے اس کے اوپر کیا کریں؟ خوشی کریں. تو اس سے بڑھ کر اور کیا ہمیں نعمت مل سکتی ہے؟ آج ہمیں قرآن ملا، رمضان ملا، روزہ ملا اور قرآن جیسی دولت ملی. ایک لفظ الف پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں ملتی ہیں. یہ علماء فرماتے ہیں الف آپ لکھے نا الف لام فا یہ 3 لفظ بنتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں الف ایک لفظ پڑھتے ہیں ہماری 30 نیکیاں ہیں. تو یہ کس کی بدولت ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہے. سامعین محترم یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اور دوسری بات یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اہل محلہ والے بیٹھے ہیں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. باقی بیان جو ہے وہ حضرت صاحب اندر تشریف فرما ہے علامہ صاحب بڑے ہیں شاہ صاحب کی محبت پروکار بھائی کی محبت ہے. انہوں نے دیکھا یہ آیا ہوا ہے جو ان کی محبت ہے انہوں نے پروگرام رکھا ہوا ہے. تو یہ
اہل محلہ کے لیے بھی فکر کی بات ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے. مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے تو جب یہ مسجد بڑی تھی تو ہمارے محترم بابا جی بھائی مدثر صاحب کے والد صاحب ہوتے تھے، چاچا جی امین صاحب، وہ اذان پڑھتے تھے اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہو کر جماعت کراتا تھا. جب میں لاہور سے ادھر حاضر ہوتا تھا وہ وقت بھی تھا، مجھے یاد ہے. تو یہ اہل محلہ کے لیے فکر کی بات ہے. یہ زندگی چند روزہ زندگی ہے. یہ ہم جو باہر بیٹھے شاہ صاحب اتنا فکر کرتے ہیں آپ ان کا حقیقت جانے یہ نہیں ہے. تو یہ کتنی بار انہوں نے فرما چکے ہیں. میں جا رہا ہوں یہاں سے، میں نے آگے ہاتھ جوڑے شاہ صاحب آپ کی مہربانی، آپ والے رسول ہیں. آپ نے یہ اگر امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے قرآن سنایا سارا کچھ اپنا لٹایا تو آپ کی مہربانی فرمائے، آپ ہی آئے رسول ہے تو ان کی مہربانی ہے. تو یہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے سر انجام دے رہے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. ہمارا ہاتھ آتا ہے تو ہم ان کی خدمت کریں. میرا کتاب جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد المبارک کا وہ جو ایک میں نے گزارش کرنی تھی وہ کر چکا. اب قرآن پاک کے حوالے سے میں گزارش یہ کروں گا. تو آپ ہمارے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں تو جو پڑھتے ہیں اور جس سے پڑھتے ہیں اس کی خدمت کرنا ہمارا حق بنتا ہے. میں بھی اس میں شامل ہوں. میرے لائق بھی اوقات بھائی جو بھی میری ڈیوٹی لگائے میں حاضر ہوں. باقی بات رہی تو یہ قرآن پڑھنا پڑھانا یہ تو معمولی بات نہیں. اور یہ بھی یاد رکھے اہل محلہ والے تو ہم نے سب کچھ گاڑیاں بنگلے چھوڑ کر ہمیں چلے جانا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے ہیں تو دیکھا کہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد آپ وہاں سے گزرے اس قبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. وہی قبر جس میں آگ لگی ہوئی ہے وہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی تھے، لاڈلے نبی تھے. اس کی یا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تھوڑی دیر پہلے میں یہاں سے گزرا ہوں تو یہ قبر جہنم کا گڑھا بنی ہوئی تھی. اب میں گزرا ہوں تو یہ جنت کے باغوں سے ایک باغ بنا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا اے موسیٰ جب یہ بندہ دنیا سے رخصت ہوا تو اس کی بیوی حاملہ تھی اور جب یہ فوت ہو گیا دنیا سے آ گیا اس کا بیٹا اس قابل اس کی جو حاملہ بیوی تھی اس کو بچہ ہوا. تو جب وہ بچہ اس قابل ہوا اپنے بیٹھنے کے اس کی بیوی نے محلے کی مسجد میں جا کر استاد کے پاس بٹھا دیا اور آج استاد نے پڑھایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس بچے کی زبان سے میرا نام رحیم اور رحمان نکلا ہے، رحم کرنے والا. تو میری رحمت نے یہ گوارا نہیں کیا تو اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہے اور میں اس کے باپ کو آگ میں جلاؤں. سامنے محترم یہ قرآن کی برکت ہے. ایک عورت تھی تو وہ ایک بستی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا عذاب ہوا تو پوری بستی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اس بستی کو نیست و نابود کر دیا. اب کیا ہے عذاب والے فرشتے آ رہے ہیں اور اسی بستی میں ایک عورت آٹا گوندھ رہی ہے اور آٹا گوندتے گوندتے اس کا دودھ پیتا بچہ پاس لیٹا ہوا ہے. وہ چیخ رہا ہے، رو رہا ہے. اب عذاب والے فرشتے بالکل زمین کے قریب آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب دے کر اس بستی کو. یعنی کہ وہ اتنے گناہگار لوگ تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا عذاب دے دیا. جب عذاب والے فرشتے آئے تو دیکھا ایک عورت آٹا گوندھ رہی ہے اور اس کا دودھ پیتا بچہ
وہ رو رہا ہے بھوک کی وجہ سے. اب وہ عورت کیا کہتی ہے؟ آٹا گوندھ رہی ہے. وہ کہتی ہے اے میرے بیٹے تجھے رحیم کی قسم، تجھے رحیم کی قسم رونا بند کر دے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تو واپس آ جاؤ. عرض کرنے لگے یا اللہ کیا بات ہے، ابھی تو تجھے اتنا جلال تھا تو ہمیں بھیج رہا تھا اس بستی کو نیز کو نابود کر دے، تو اب ایسے کیا کتنا پیار آ گیا، کیا رحیمی کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو اب تو ہمیں واپس لا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فرشتوں میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی تو ایک عورت اس بستی میں مجھے رحیم پکارے اور میں اس بستی والوں کو اپنا عذاب دوں. یہ تو رحیم کہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی نوازتی ہے تو پوری بستی کا عذاب اٹھا دیتی ہے. تو مجھے آپ بتائیں، تو جب شاہ صاحب ایک بچے کو پڑھاتے ہیں الف سے لے کر یا تک پڑھاتے ہیں اور الحمد سے لے کر ناس تک قرآن پاک کی تعلیم دیتے ہیں، تو کیا اس بستی والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا. میں یہ اپنا درد دل آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں. یہ آپ بھی کچھ دوست نہیں آئے، میرا دل یہ تھا آج اہل محلہ والے سارے آئے تو میں انہیں خدمت میں یہ گزارش کرتا تو خدا را اس مسجد کو ہم نے بنایا ہے تو اس کو ہمیں آباد کرنا بھی چاہیے. وہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا مسجد کو بنا دی شب پر میں ایمان کی حالت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بنا. تو نماز یہ جو دوست آئے ہیں ان کے لیے بھی ایک پیغام ہے. بے نمازی کی نحوست یہ ہم آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی کر رہے ہیں، لیکن اس خوشی میں ہمیں کئی پیغامات ملتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. اگر ہم نے کوئی بلڈنگ بنانی ہے، کوئی پلازا بنانا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے نیچے اچھا سا مٹیریل ڈالتے ہیں، سریہ ڈالتے ہیں تو اس کی بنیادیں اچھی ہو جائیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے یہ دین کا ستون ہے. تو یہ اگر یہ ستون ہی ہمارا ٹھیک نہیں ہے تو آگے ایمان کی ہماری کیا حالت ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہی ہیں تو آپ دیکھتے ہیں وہ بستی بڑی خوبصورت ہے، وہاں سے چشمے بہ رہے ہیں، وہاں سے پھول کھلے ہوئے ہیں، باغات ان سے خوشبو آ رہی ہے. تو چند دنوں کے بعد آپ پھر وہیں سے گزرے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہی بستی جس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، چشمے بہ رہے تھے، اب وہی بستی بالکل برباد ہو گئی ہے، نہ وہاں سے چشمے بہ رہے ہیں نہ کوئی خوشبو آ رہی ہے. تو آپ نے پوچھا وہاں کے رہنے والوں سے تو بھائی کیا ماجرا ہے؟ اب چند دن پہلے میں یہاں سے گزرا تھا تو یہ بستی اتنی خوبصورت تھی تو یہاں سے خوشبوئیں آ رہی تھی اور چشمے ڈوب رہے تھے، اب کیا معاملہ بنا؟ تو بتانے والوں نے بتایا اے اللہ کے نبی اس بستی سے ایک مسافر گزر رہا تھا تو وہ جو مسافر تھا وہ اس چشمے سے اس نے اپنا منہ دھویا، لیکن وہ جو مسافر گزرنے والا جہاں سے گزر رہا تھا وہ بے نمازی تھا، اس کی نحوست کی وجہ سے سب کچھ یہ تباہ ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیں ایک بے نمازی کی وجہ سے سب کچھ تباہ ہو گیا. اب جو ہم سیدھے سے نمازیں پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اے اللہ کے نبی میں بڑی بدکار ہوں. آپ نے فرمایا کیا ہو گیا تجھے؟ وہ پھر عرض کرنے لگی ہے اللہ کے نبی آگے بھائی آگے تشریف لے آئے، عمران بھائی آگے آ جائے، حنان بھائی آپ بھی آ جائے، آجی شریف صاحب آپ بھی تشریف لے آئے. بہت خوشی ہو رہی ہے، میرے سارے پرانے ساتھی ہیں ماشاء اللہ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی میں بہت ہی بدکار عورت ہوں، کیا میرا یہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا کر رہی ہے؟ وہ عرض کرنے لگی ہے اللہ کے نبی میں نے بدکاری کی
سے ایک بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو بھی میں نے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد میں نے اس مرتبان کے اندر ڈالا، اچار کے اندر ڈالا، اور اچار کو بھی میں بیچتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آگے آپ نے فرمایا تو اتنی بدکار ہے، بدکاری کی، اور اس سے پھر بچہ جانا، پھر اس بچے کو نے قتل کیا، پھر اس کو مرتبان میں ڈال کے اچار ڈال کے اس کو لوگوں کو بیچ گئی۔ آپ جلال میں آگے آپ نے فرمایا دفع ہو گئے یہاں سے، تیری وجہ سے ہمارے اوپر آپ نے بسنا شروع ہو گئے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہو گئے، اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تو اے موسیٰ، یہ تو عورت ہے ہی ہے بدکار، لیکن اس سے بھی بدترین انسان وہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں ہمارے جیسے کتنے ہیں جو ہم نمازوں میں سستی کرتے ہیں؟ میلاد کا پیغام ہے، اور میری طرف سے یہ آپ لوگوں کی بارگاہ میں خدمت میں گزارش ہے تو واللہ خدارا اس مسجد کو آباد کریں، اس مسجد کے ساتھ تعاون کریں۔ مجھے وہ دن بھی یاد ہے تو وقار بھائی نے مجھے کہا تھا قاری صاحب ہم مسجد کا مینار بنانے لگے ہیں، تو میں نے وقار بھائی کی خدمت میں گزارش کی، میں نے کہا وقار بھائی مسجد کبھی بھی میناروں سے رونق نہیں اس کی بحال ہوتی، آباد نہیں ہوتی میناروں سے، آباد کرنے والوں کی خدمت کریں آباد ہوتی ہے۔ پھر وقار بھائی نے میری بات پلے باندھی، انہوں نے سمجھ لیا، الحمدللہ انہوں نے کوشش کی، اور ہمارے بھائی شریف صاحب، اور مجھے تو زیادہ پتہ نہیں ہے پہلے محلہ میں سے کیونکہ میں ادھر رہتا نہیں ہوں، تو کس نے خدمت کی، جس نے بھی کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی، نہ کوئی وقار بھائی کے اوپر احسان کیا، نہ شفیق بھائی کے اوپر کیا، اور نہ شاہ صاحب کے اوپر کیا، تو ماشاء اللہ شاہ صاحب کی رہائش کا نہیں ہے، پہلی رہائش ہے۔ اب یہی گزارش ہے تو اس مسجد کو ہمیں آباد کرنا چاہیے۔ میلاد کا آج کا ہمارا جو سبق ہے یہی ہے، تو جب ہم اس مسجد کو آباد کریں گے پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں یہاں ہوں۔ تو اس لیے خدا آپ خود بھی نمازوں میں ایز اے ٹیچر ہوں، میرے پاس ایک بندہ آ گیا کہنے لگا حضرت، کلاس میں آ گیا کہنے لگا حضرت میرا بیٹا ہے، میں 20-22 سال سے تقریباً لاہور میں پڑھا رہا ہوں، تو کہنے لگا جی حضرت یہ بچہ ہے، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ کہنا نہیں مانتا، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، تو میں اس کی باتیں جو ہے خاموشی کے ساتھ سنتا تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو میں نے کہا حضرت کیا آپ نماز پڑھتے ہیں؟ وہ کہنے لگا حضرت بس میرے لیے آپ دعا کریں۔ بھائی آپ کے لیے دعا کریں، جب آپ خود نہیں پڑھیں گے تو آپ کی اولاد کیسے پڑھے گی؟ جب ہم خود نماز کی پابندی کریں گے تو پھر ہماری اولادیں بھی نمازی بنیں گی۔ تو اس لیے اہل محلہ کی خدمت میں گزارش ہے تو ادھر ادھر بیٹھنے سے کتنے ہمارے ایسے ہیں جو ہمیں چھوڑ کر چلے گئے، نوجوانی میں چلے گئے، آپ کے سامنے ہیں ہمارے بھائی صغیر صاحب، بھائی صغیر کا ان کا نام جوانی میں چلے گئے، ہمارے آگے غلام مصطفیٰ صاحب چلے گئے، کتنے ایسے ہیں ہمارے آبا و اجداد چلے گئے۔ یہ چند روزہ دیکھیں ہم نے کتنی جو ہے امیدیں لگائی ہوئی ہیں، جو غیر یقینی چیز ہے اس کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں، اور جو یقینی ہے اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر رہے۔ اور غیر یقینی کیا ہے؟ زندگی ہے، غیر یقینی زندگی ہے، اس کے لیے ہم کیا کچھ کر رہے ہیں۔ میرے سے ہماری کوشش ہے ایک پلاٹ لے لیا دوسرا بھی لے لیا، ایک گاڑی لے لیا دوسری بھی لے لیا، اب یہ گھر بنا لیا اس کے اوپر ٹائلیں بھی ڈال دیا، پتھر بھی ڈال دیا، جی اب جو یقینی ہے اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارا کوئی عمل ایسا ہے تو ہم کوئی وقت نکال کے آج بھائی آج 12 ربیع شریف ہے تو ہم نے بیٹھ کے آج 1000 مرتبہ روشی پڑھنا ہے، آج ہم نے غور و فکر کرنا ہے اپنی زندگی کے اوپر ہم نے کیا کچھ کیا ہے۔ آج ہم عہد کرتے ہیں تو آج کے بعد ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس لیے یہ زندگی جو ہے یہ چند روز زندگی ہے، اس کے اوپر غور و فکر کریں،
یہ چلا چلائی کا میلہ ہے، پتہ نہیں کس ٹائم یہ ہے، ہوا نکلنی ہے تو ہم نے سب یہ بنگلے گاڑیاں سب کچھ چھوڑ کے چلے جا رہا ہے۔ تو اس لیے اہل محلہ کی بارگاہ میں یہی گزارش ہے تو اس مسجد کی طرف خصوصی توجہ دیں، اس کو آباد کریں، صرف پیسوں سے نہیں، اپنے آپ سے بھی آباد کریں، خود بھی تشریف لائیں۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، روز اتنی مہربان ذات ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ وہ پر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو کہ اس کے گناہوں کی گھڑی جو ہے اس کو پیچھے رکھ دے گا۔ تو بندہ جب پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو عرض کرتے ہیں یا اللہ اب گناہوں